الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صيام القضاء قضاء روزوں کے مسائل۔ اگر کسی سے فرض روزے رہ جائیں تو ان کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کانا یکون علی الصوم من رمضان، کہ مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضائی ہوتی، فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، تو میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتی اور میں شعبان میں قضائی دیا کرتی۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جو مجھ پر فرض روزے رہ جاتے میں ان کی قضائی آئندہ رمضان سے پہلے ادا کر دیا کرتے، ان کی قضائی دے دیا کرتے۔ اور جس بندے پر فرض روزوں کی قضائی ہو تو کیا وہ قضائی مسلسل لگاتار روزے رکھ کے ادا کرے گا یا مطلب چھوڑ کر لگاتار نہیں، ایک رکھ لیا پھر 2 دن نہ رکھا، اس طرح۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نزلت فعدۃ من ایام اخر متتابعات، کہ جو روزے رہ جائیں ان کی گنتی دوسرے ایام میں پوری کرو، متتابعات مسلسل لگاتار، فساقط قد متتابعات، اور پھر یہ لفظ متتابعات یہ ساقط ہو گیا، یعنی یہ حکم ختم ہو گیا۔ تو آپ اگر کسی کے روزے فرض روزے رہ جائیں شرعی عذر کی وجہ سے تو ان کی قضائی کے لیے وہ مسلسل لگاتار روزے رکھ کے بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر لگاتار نہ رکھنا چاہے تو پھر بھی فرض روزوں کی قضائی دی جا سکتی ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر، کہ کوئی قضائی میں لگاتار روزے نہ رکھے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ تم ان روزوں کی گنتی دوسرے ایام میں پوری کرو۔ اب کسی شخص پر فرض روزے ان کی قضائی تھی لیکن اس کو موقع نہیں ملا، وہ قضائی دینے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے میں روزے تھے، صام عنہ ولیہ، تو اس کے وارث اس کی قضائی دے، اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اگر کسی کے شرعی عذر کی وجہ سے اس کے فرض روزے رہ جاتے ہیں تو وہ اس کو موقع نہیں ملتا، پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے یا وہ رکھ نہ سکا تو اس کی وفات ہو گئی، تو آپ وہ وارث جس طرح
مرنے والے کے ذمے قرض ہو تو ورثاء اس کا قرض ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا کہ میری ماں نے حج کی نیت کی تھی لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئی، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے حج کرو، یعنی ورثاء کے لیے حکم ہے۔ اس طرح جس کے روزے رہ جائیں وہ نہ رکھ پائے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وارث ہے اس کی طرف سے قضائی دے دے۔ نفلی روزہ اگر وہ ختم ہو جائے، توڑ دیا جائے، کیا اس کی قضائی بھی ہوگی؟ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھی تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھی تھی کہ انہی لمحات کے اندر ایک لونڈی کوئی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی۔ ثم ناولہ ام ہانی فشربت منہ، پھر وہی چیز وہی برتن مجھے دیا گیا، میں نے بھی اس سے پی لیا۔ فقالت یا رسول اللہ لقد افطرت وکنت صائمۃ، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں تو روزے میں تھی اور میں نے اپنا روزہ افطار کر لیا، یعنی میں نے روزہ ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکنتی تقضین شیئا، کیا یہ قضائی تھی؟ یعنی اگر تمہارے فرض روزے رہ گئے تو یہ ان کی قضائی دے رہی تھی؟ تو سیدہ ام ہانی بیان کرتی ہیں کہ لا، اللہ کے نبی یہ قضائی والا روزہ نہیں تھا، یہ نفلی تھا۔ تو آپ نے فرمایا فلا یضرک، کوئی حرج نہیں ہے ان کان تطوعا، اگر وہ نفلی تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر نفلی روزہ ختم کر دیا جائے کسی کی دعوت پر یا کسی اور عذر کی وجہ سے تو اس پر اس روزے کی قضا دینا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اگر فرضی روزہ کبھی کبھار ایسا ہو کہ قبل وقت ہی اس کو افطار کر لیا جائے، ابھی ٹائم نہیں ہوا، وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا، کسی وجہ سے سورج غروب ہونے کا پتہ نہ چلا، یا جس طرح آج ٹائم ہوتا ہے طلاق ہے ان میں غلطی لگ گئی، یا افطار میں سحری جو ہے وہ وقت کے بعد کھائی، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے سحری لیٹ کی۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ افطرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فی یوم غنیم ثم طلعت الشمس، کہ ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، بادلوں کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا، ہم نے روزہ افطار کیا اور بعد میں سورج نکل آیا، پھر ہمیں پتہ چل گیا۔ تو قلت ہشام، ایک راوی اسامہ رحمہ اللہ ہیں، وہ دوسرے راوی ہشام رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ امروا بالقضاء، کہ جب ایسا ہوا تھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قضائی کا حکم دیا تھا کہ اس روزے کو اس کی قضائی دی جائے جس میں غلطی لگی ہے؟ تو قال بد من ذلک، فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضائی کا حکم دیا۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے بندے کو نہ پتہ چلے، کوئی معاملہ بن جائے کہ بادل ہوں اس کی وجہ سے باہر ہے نہیں پتہ چل سکا، یا ٹائم کی غلطی لگ گئی، بعد میں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو روزہ وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا تھا، یا سحری جو ہے وہ وقت کے بعد کا ہی ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔